قرآن مجید کا سورہ نمبر 59 سورہ حشر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست بڑا حکمت والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں بنی نذیر کو پہلی بار اکٹھا کر کے ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کا قہر ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب ڈال دیا، تو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب و برباد کر رہے تھے، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ عبرت حاصل کرو اے دیدائے بینا رکھنے والوں، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ اور اللہ نے ان لوگوں بنی نذیر سے جو مال بطور فے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلوایا، تو تم لوگوں نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بس اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے جو مال بطور فے اپنے رسول کو دلوایا ہے وہ بس اللہ کا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور رسول کے قرابت داروں، ان کے یتیموں اور ان کے مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ وہ مال فے تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جن کو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہی سچے لوگ ہیں۔ اور یہ مال ان کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین سے پہلے ان دیار دارالہجرت مدینہ میں ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں اور ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جائے وہ اس کی اپنے دلوں میں کوئی ناخوشی محسوس نہیں کرتے، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ضرورت مند ہو، فاقے میں ہو، اور جسے اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئے ان کا بھی اس مال میں حصہ ہے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم پر شفقت کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ پیدا نہ کر، اے ہمارے پروردگار یقیناً تو بڑا شفقت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ شہر سے نکل جائیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یقیناً تم لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب مل کر بھی کبھی تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کریں گے، مگر قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر۔ وہ آپس میں بڑے قوی ہیں، اور تم خیال کرتے ہو کہ وہ متحد ہیں، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اور یہ شیطان کی مانند ہیں جو پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر اختیار کر، اور جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ تو ان دونوں شیطان اور اس کے مرید کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی مخالفت سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، یہی لوگ فاسق نافرمان ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم اس لیے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہی رحمان الرحیم ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ حقیقی بادشاہ، ہر عیب سے مقدس، پاک، سراپا سلامتی، امن و امان دینے والا، نگہبانی کرنے والا، غالب آنے والا، زور آور یا سرکشوں کو زیر کرنے والا، اور کبریائی اور بڑائی والا ہے، اور اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہر چیز کا ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا اور صورت گری کرنے والا ہے۔ اسی کے لیے سارے اچھے نام ہیں، اور اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب آنے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔